قرآن مجید کا سورہ نمبر 75 سورہ قیامت سورہ قیامت کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامت موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 75 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 31 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت میں قیامت کی قسم کھائی گئی ہے اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قیامت رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں نفس لوامہ کا تذکرہ ہے۔ نفس لوامہ سے مراد برائیوں پر ملامت کرنے والا نفس ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنا یا حفظ کر لینا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، جب تک کہ دل کی گہرائیوں میں اس کے مطالب اور مفاہیم کو جگہ نہ دی جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 31 سے 35 تک مفسرین کے بیان کے مطابق ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو نہ ایمان لایا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ مسلسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتا رہا اور مذاق اڑاتا رہا اور عذاب الہی کا مستحق قرار پایا۔ جو شخص اس سورے کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرے گا اس کا رزق وسیع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے۔ یسأل ایان یوم القیامہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے۔ فإذا برق البصر تو جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی وخسف القمر اور چاند کو گہن لگ جائے گا وجمع الشمس والقمر اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے؟ کلا لا وزر ہرگز نہیں، اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الى ربک یومئذ المستقر اب سب کا مرکز تمہارے پروردگار کی طرف ہے۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ بل الانسان على نفسه بصیرہ بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ ولو القى معاذیرہ چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے۔ لا تحرک به لسانك لتعجل به دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں عجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعه وقرآنہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کو دہرائیں۔ ثم ان علینا بیانہ پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ نہیں، بلکہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرہ اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ
اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے، إلى ربها ناظرة اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بعض چہرے افسردہ ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة جنہیں یہ خیال ہوگا کہ کب کمر توڑ مصیبت وارد ہو جائے۔ كلا إذا بلغت التراقي ہوشیار جب جان گردن تک پہنچ جائے گی، وقيل من راق اور کہا جائے گا کہ اب کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور مرنے والے کو خیال ہوگا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ إلى ربك يومئذ المساق آج سب کو پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ فلا صدق ولا صلى اس نے نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا گیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تیرے حال پر، بہت افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى حیف ہے اور صد حیف ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر علقہ بنا، پھر اسے خلق کر کے برابر کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس سے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟